اور کٹھور کسی مدرسے کے متعلم ہیں تو یہ بھی چند لمحے آپ کے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں گے. ذرا توجہ کے ساتھ تھوڑا حوصلہ افزائی کرنا بچے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي في أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی آتے رہے نبیوں کے آخر میں امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی وہ جب آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے برے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے خدا شاہد یہ ان کی فیض صحبت کا نتیجہ تھا شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. محترم و معزز سامعین کرام باغ نبوت کے جاباز پاسبانوں رہزن ختم نبوت کے سر قلم کرنے والے نوجوانوں داعی نبوت پر جان نچھاور کرنے والے جیالوں آج میں اس بابرکت اور باعث فخر ملائکہ مجلس میں ایک پرفتن ایمان سوز موضوع پر علماء محمد کو ابھارنا چاہتا ہوں جس سے میری مراد ختم نبوت اور علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں. محافظان ختم نبوت جہاں اللہ تبارک و تعالی گھناؤنی شب میں تاریکی کا راج ختم کرنے کے لیے چمکتے دمکتے ستاروں کو فوج در فوج طلوع فرماتے ہیں تاکہ ان ستاروں کے ذریعے تاریکی کی بادشاہت کا تختہ الٹ جائے اور ساری دنیا روشنی میں نہا جائے. پھر جب ان ستاروں کا تسلسل ختم ہوتا ہے ان ستاروں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے ان ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے تو ایک شمس تبریز کو طلوع فرماتے ہیں جو فلک شگاف ہو کر ساری دنیا کو روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی گھناؤنی شب میں جس میں انسان ظلم و بربریت اور کفر شرک کی ہولناک گھاٹیوں سے بے خبر کشتوں کی مشعل تھامے جہنم کی طرف لپکا جا رہا تھا تو ایسے محکم الحاکمین انبیاء علیہ السلام کو چمکتی دمکتی شریعتیں دے کر ساری دنیا کو روشنی میں ڈبو دینا چاہ رہا تھا. پھر جب انبیاء کا تسلسل ختم ہوا اور باب نبوت بند ہونے لگا تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک شمس ہدایت کو دنیا ظلمت کی جانب نور وحدانیت کے ساتھ طلوع فرمایا جو ایک تھا اور آخری تھا جس کی کرنیں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھیلتی ہوئی چلی گئی جس کا قرآن تمام آسمانی صحیفوں میں آخر اور جس کی شریعت تمام شریعتوں میں آخر. فدائیان ختم نبوت جہاں امنا کے اس در یتیم کے ساتھ قرآن کا تائیدی پیغام ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پرزور انداز میں مدعیان ختم نبوت کی فریب کا دھجیہ اڑا رہا تھا تو وہی خاتم النبیین کا واضح اعلان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان دجالوں کے خساختہ نبوت کو چھلی چھلی کر رہا تھا تو وہی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کا پیغام اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اس شمس ہدایت کو کسی خطے کسی ملک اور کسی علاقے کی جانب نبی بنا کر مبعوث نہیں فرمایا بلکہ اس ساری دنیا کو روشنی میں نہلانے کے لیے آیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ذات اقدس کے بارے میں فرمان کنتم خیر امت اخرجت للناس مشیر ہے کہ جان نبوت لبریز ہو چکا ہے لیکن کار نبوت کا گرا قدر بوجھ آخری امت کے کاندھوں پر رکھ کر خیر امت کا عہد عطا فرمایا ہے. اور خدا وحدہ لا شریک نے اپنے آخری کلام کو اپنے آخری نبی پر اور اپنی آخری امت پر مشعل راہ بناتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فدائیان ختم نبوت ان تمام براہین و دلائل سے اندھا ہو کر نفس پرستی میں گم ہو کر جو خاتم النبیین کی منصب نبوت کی طرف قدم درازی کرے گا تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ لا نبی آبادی کے فولادی درے سے اس کے قدم اکھاڑ دے. جو خاتم النبیین کے بعد نبوت کی سنہری چادر میں شگاف پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ کلهم یزعم انه نبی ولا نبی آبادی کے تیروں سے اس لعنت اللہ علیہ کو چھلنی چھلنی کر دے. نوجوانان ملت جب ایک
کتا اپنے مالک کے 2 لقمے کھا کر احسان تلے دب جاتا ہے، اپنے مالک کے پیروں میں لوٹ لوٹ کر اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو کیا ہم اس حقیر سے بدتر ہو گئے ہیں کہ اس آقا کا کرم جس کے صدقے دنیا میں وجود بخشا، جس کے احسان کے بدلے ہماری جان بے معنی ہے، اس کے منصب عالی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے منصب نبوت کی طرف قدم درازی کی جا رہی ہے، اور ہم حالات سے گھبرا کر قلب جان سے تھرا کر عیش و مستی میں گر گئے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یاد رکھو اگر ہم نے ایسا ہی کیا تو کل قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہ پوچھ لے کہ میری نبوت لٹ رہی تھی اور تم خاموش تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔